قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو، ہر گھڑی اور ہر پل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں کراچی کی ایک ایکسکلوسیو سوسائٹی میں، اور یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے قربانی کی رونقیں۔ لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ لاکھوں روپے خرچ کریں اور ہمارا واجب ادا نہ ہو۔ جانور لینے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کے مسائل سیکھیں، ہمیں قربانی کے مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہمارے مفتیان کرام کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہوں گے سوالات اور آپ کے ہوں گے جوابات۔ آئیے ہم ہمارے مفتیان کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں، رونقیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں کراچی کی ایک سوسائٹی، اور یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے قربانی کی رونقیں۔ سب سے پہلے میں مفتیان کرام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت دیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتیان کرام کی طرف بڑھتے ہیں، سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا جانور کو، یعنی بیل اور گائیں کو کھڑے کھڑے ذبح کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائیں اور بیل کو کھڑے کھڑے جو ذبح کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہی طریقہ ہے کہ ان کو جو ذبح کرنا ہے وہ باقاعدہ زمین پر لٹا کر، بیسک تو یہی ہے۔ اونٹ کے لیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، اس لیے اونٹ میں نہر رکھا گیا ہے، اونٹ میں ذبح نہیں ہے، اس کو کھڑے کھڑے کریں تو اس کو کھڑے کھڑے، تو جس کھڑے کھڑے جو ہے تو وہاں پہ نہر ہوتا ہے۔ اور ان جانوروں کو لٹانا، ان جانوروں کو نارمل زمین پر لٹا کر کرنا، قبلہ رو ہو کر کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ صحیح۔ تو یہاں یہ ان کی سنتیں ترک ہوں گی۔ اونٹ میں نہر ہی سنت ہے تو اس میں وہ عمل کیا جائے گا، تو کھڑے کھڑے نہ کیا جائے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کوئی بہت زیادہ مجبوری بن گئی ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ جانور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑے سے ذبح ہوئے تو وہ چھوٹ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آپ اس صورت میں کسی صورت میں بھی انہوں نے پکڑ لیا، کھڑے کھڑے بھی پکڑ لیا اور اس کو ذبح کر دیا تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ یعنی جانور کوئی حرام نہیں قرار پائے گا کہ کھڑے کھڑے ذبح کیا تو یہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ذبح ٹھیک ہو چکا تو اس کا مطلب ذبح شرعی ہو چکا، جانور حلال، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں سنت مبارکہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ لٹا کے۔ اچھا دوسری وجہ یہ ہے کہ اونٹ کے اندر باقاعدہ وہ جو چھری یا کچھ بھی جو گھونپ کر نہر کیا جاتا ہے تو وہ تو سیدھا وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ کاٹ دیتا ہے، لیکن جانوروں میں یہ کام بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں اچھی خاصی طاقت لٹانے کے بعد بھی لگتی ہے۔ کھڑے کھڑے میں یہ عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے بکرا ہو، بکری ہو، بیل، گائے، ان کو لٹا کر اور کوشش کریں کہ قبلہ رو کر کے ہی ہم انہیں ذبح کریں، یہ سنت مبارکہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جانور گرانے کے بعد لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جو چہرہ ہے نا وہ قبلہ رخ ہو۔ اچھا قبلہ رخ ہوتا نہیں ہے، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ دم کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وزن ڈال رہے ہوتے ہیں، نیچے پتھر مٹی وغیرہ ہوتی ہے، جانور کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ قبلہ رخ ہونا ہی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سنت تو یہی ہے کہ ذبح کرنے والے کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو، چہرہ بھی، اور جانور کا بھی جو ہے وہ چہرہ قبلے کی جانب ہو، تو لہٰذا سنت یہی ہے۔ اب اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ابتداءً گراتے وقت ہی جانور کو اس طرح کھڑا کیا جائے اور پہلے سے طے کر لیا جائے کہ بھئی یہ والی رسی کھینچیں گے تو جانور جو ہے وہ الٹے جو ہے وہ پہلو کے اوپر جو ہے وہ گرے گا، تو یوں اس صورت کے اندر جو ہے وہ جانور کو گرایا جائے اور ذبح کر لیا جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ جانور جو ہے وہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اس طرح آپ نے کھڑا بھی کر لیا لیکن وہ بدک گیا، آگے پیچھے ہوا رسی باندھنے میں، اور اس نے اپنی سمت جو ہے وہ چینج کر لی، تو اب اگر نیچے ایسی جگہ جو ہے وہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ذبح ہو رہا ہوتا ہے، نیچے ماربل بھی ہوتا ہے، ٹائل بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر گھمانے کے اندر بھی جو ہے وہ جانور کو تکلیف اتنی نہیں ہوگی، تو اس کو گھما لیا جائے، کیونکہ بہرحال جو ہے وہ سنت ہے اور یہ اس اعتبار سے سنت پر عمل کرنا چاہیے۔
ہاں اگر واقعی ایسا ہے کہ ایسی جگہ پر جیسے روڈ کے اوپر آپ پتھروں کے اندر جانور گر گیا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ پہنچے گی اور شدید تکلیف جو ہے وہ پہنچے گی، تو لہٰذا اس صورت کے اندر اگر قبلے سے ہٹ کر بھی ذبح کر دیا تو بھی جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے گا اور حلال ہو جائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ دل میں بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ لیکن دل میں تو ہر ایک کے دل میں بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی یہاں تکبیر کہنا پڑھنا فرض ہے۔ فرض یعنی تکبیر کہنا اور پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اتنا پڑھنا اور اتنی آواز سے کہنا کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ اگر کوئی ایکسٹرا شور شرابہ نہ ہو تو آپ کے اپنے کان سن لیں، اتنی آواز سے آپ نے کہنا، یہ فرض ہے، تبھی وہ پڑھنا کہلائے گا، ورنہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ یعنی ایسے ہی ہونٹوں کو ہلائیں، جیسے ہم نمازوں میں بھی دیکھتے ہیں کئی نمازی اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر تحریمہ ہے، ہاں تو یہ بھی فرض دل ہے، میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی فرض ہے۔ اب اگر انہوں نے زبان سے تلفظ نہیں کیا، اتنی آواز سے نہیں پڑھا کہ ان کے اپنے کان سن چکے، تو ان کا فرض شروع ہی نہیں ہوا، نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ تو تکبیر بھی جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہنا ہے تو وہ بھی فرض اتنی آواز سے ہے کہ اللہ اکبر آپ کہیں تو آپ کے اپنے کان سن لیں، اگر کوئی خارجی شور شرابہ نہیں، یہ آوازیں۔ ہاں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کہنا بھول گئے، تکبیر کہنا بھول گئے تو پھر جانور حلال ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا اور قربانی بھی ہو جائے گی۔ یا جانور کو گرایا، اتنا پریشر تھا کہ اس وقت وہ بھول گئے یا کہہ نہ سکے، تو یہ جانور حلال ہے، ٹھیک ہے، اور قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن قصدن تکبیر چھوڑ دینا پھر یہ جائز نہیں ہے، اور جانور بھی حرام اور مردار ہو جائے گا، قربانی بھی نہیں ہوگی۔ حلال اس صورت میں ہوگا کہ مثلا ذہن میں نہیں رہا، بھول گیا، اس صورت ذہن بھی نہیں رہا، بھول گیا، اس طرف توجہ اس کی نہیں گئی، خاص اس پریشر میں تھا جانور کو گرانے گرونے کے، تو یہ۔ لیکن بہرحال یہ ایک کام ہے، اس کو بڑی توجہ سے کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص ہم بات کریں تو ہمارے جو عام طور پہ ذبح کرنے والے، کوئی قصاب، کوئی دوسرے، منہ بھرے ہوئے، پان نے گٹکے ہیں، تو اب تکبیر اگر تو اس پوزیشن میں تکبیر ہو سکتی ہے اور وہ کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ایسے لوگ بات بھی نہیں کر رہے ہوتے، اوپر منہ کر کے کچھ آؤں کر رہے ہوتے، ان کی بات ہی نہیں۔ تو ایسوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان کو آپ کوئی شربت پلائیں، چائے پلائیں کہ منہ صاف ہو جائے۔ ہاں، ان کو بولے بھی چائے پی لیں تو وہ تھوک ہی دے گا جو کچھ منہ میں ہوگا، تو پھر ان سے ذبح کروائیں۔ بہتر یہ کہ اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کیا جائے اگر ذبح کرنے جانتے ہیں، اور ذبح کے اندر بھی دیندار مسلمان یہ زیادہ اس کی ترجیح، تاکہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، دینداری بھی ہے، شریعت کے مطابق کرے گا تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن قصاب بھی اگر کرتا ہے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک ہے تو بہرحال ذبح تو اس کا بھی ہو جائے گا جبکہ وہ تکبیر پڑھتا ہے۔ 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائیوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہے، تو تینوں کو تکبیر یعنی تینوں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا پڑے گا یا ایک کافی ہے؟ اگر تو تینوں ہی مل کے ذبح کر رہے، تینوں کو ہاتھ رکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے ہاتھ رکھنا، ایک ہے ان کے زور سے جانور کا کٹنا، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اب بعض کا چھری میں ایک نے ہاتھ ذبح کر رہا ہے، ایک نے ایسے ہی آسرا کر کے برکت کے لیے ہاتھ ٹچ کیا ہوا ہے، اچھا تو یہاں پہ رکھا ہے، یہاں رکھا ہے، یہ کاٹنا نہیں، کاٹنا نہیں۔ جو عمل ذبح والے عمل میں تینوں شامل ہیں، یعنی تینوں زور لگا رہے ہیں تو تینوں پر پڑھنا، صحیح، 2 شامل ہیں تو دونوں پر پڑھنا ضروری ہے۔ وہ یہ گمان نہ کرے کہ اس نے پڑھ لی مجھے ضرورت نہیں، میں نے پڑھ لی اس کو ضرورت نہیں، تو اب تینوں پڑھیں یا 2 ہیں تو دونوں پڑھیں، ان پر فرض ہے دونوں پڑھیں اگر وہ ذبح کر رہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ طریقے سے ایک آدمی ہی ذبح کرے، یہی بہتر صورت ہے، ورنہ اس میں یہ اشتباہ رہ جاتا ہے کہ یہ پڑھے گا یا یہ پڑھے گا، اور جب 2 چھری چلا رہے ہو بعض کا چھری بھی نہیں صحیح چلے گی، تو جب چھری بھی ان سے ٹھیک سے نہیں چلے تو ایک ہی ذبح کرے، بقیہ سب وہاں شریک رہیں، جو کچھ بھی برکات حاصل کر رہے ہیں، تو ذبح ایک آدمی کرے جو درست طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم سوسائٹی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے کچھ دوست احباب بھی موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے دوست ہمارے مفتیان کرام سے کچھ سوال کریں گے۔ جی بلال بھائی، کیا سوال کرنا چاہیں؟ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسافر کے اوپر پہلے تو قربانی واجب ہے، اور اگر واجب نہیں بھی ہے تو کتنے وقت کے لیے؟ جیسے کہ اگر کوئی شخص 15 دن مہینہ باہر جاتا ہے اور وہ اس کی قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ ذرا اس کا ارشاد فرما دیں۔ مسافر پر قربانی کا جو پوچھا گیا، تو اگر کوئی شخص اپنے شہر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ
سفر کر کے کہیں وہ جاتا ہے، جہاں وہ گیا ہے تو وہاں بھی اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ نہیں رہنا، بلکہ کم رہنا ہے، 12 دن رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے، 8 دن رہنا ہے، اور گیا 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ، جیسے کراچی کا رہنے والا حیدرآباد چلا گیا، اور انہی دنوں میں قربانی کے 3 ایام بھی گزر گئے، اور حیدرآباد وہ گیا ہی 10 دن کے لیے، تو اب یہ پورا ٹوٹل جو دورانیہ ہے مسافر کا گزرا اس کا، ٹھیک ہے، تو مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے، مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کی شرائط میں سے کہ وہ اپنے یعنی کہیں مقیم ہو یا اپنے وطن اصلی میں ہے، اگر کہیں گیا ہے تو وہاں وطن اقامت یعنی 15 یا اس سے زائد دن کے رہنے کا اس کا ارادہ اور وہاں وہ موجود ہے، تو پھر اگر دیگر شرائط پائی جاتی ہے اس پہ قربانی ہے، لیکن عام اگر وہ مسافر ہے اس حالت والا تو پھر اس پر قربانی لازم نہیں۔ اچھا، یہ جو 10 دن کے لیے 12 دن کے لیے گئے تو ان کو نمازوں میں بھی قصر کرنی ہے صحیح، اور قربانی بھی واجب نہیں۔ ٹھیک، اچھا، واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ قربانی نہ کریں، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی طرف سے گھر والے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ثواب کا کام ہے، قربانی ہو جائے گی۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو قربانی کرنی چاہیے۔ جی جنید بھائی، تکبیر تشریق جو ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے، اور یہ کیا پڑھنا واجب ہے، اگر بھول جاتے ہیں تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ لیکن تکبیر تشریق سے متعلق انہوں نے سوال کیا، تو تکبیر تشریق جو ہے وہ 9 ذوالحجۃ الحرام کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجۃ الحرام کی عصر تک جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ ہر نماز کے بعد وہ نماز جو کہ جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہے، تو اب امام پر بھی اور مقتدیوں پر بھی جو ہے وہ تکبیر تشریق 1 بار پڑھنا کم از کم واجب اور 3 بار پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر تکبیر تشریق جو ہے وہ ترک کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے کہ جس نے جماعت مستحبہ کے ساتھ نماز ادا کی ہو۔ اگر کسی جماعت چھوٹ جاتی ہے، انفرادی طور پر جو ہے وہ گھر پہ نماز جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، تو اب واجب نہیں ہے، ہاں کہہ لینا اب بھی جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گھر میں خواتین وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کے اوپر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب نہیں ہے۔ تو جو مسجد میں جماعت ادا کی جاتی ہے، جماعت مستحبہ سے مراد کہ جو مسجد محلہ ہوتی ہے وہاں پر جو نماز ادا کی جاتی ہے باجماعت، تو وہاں پر جو بھی افراد اس جماعت میں شامل ہوئے ہیں وہ تمام افراد امام کے سلام پھیرنے کے بعد کم از کم 1 بار تکبیر تشریق کہیں گے۔ تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے تیسرے دن نہیں بلکہ چوتھے دن کو نماز عصر کے بعد تک جو ہے وہ یہ تکبیر تشریق کہنا واجب۔ اس سال جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی جو ہے وہ ہم فجر سے شروع کریں گے، اور جو ہے وہ جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل والے دن جو ہے وہ عصر تک جو ہے وہ ہم تکبیر تشریق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ 2025 کا جو ہم عید کا ہم نے شیڈول آپ کو بیان کیا ہے۔ اچھا، یہ ہم پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں، کئی جگہوں پر جہاں پر بات کریں تو جمعے کو عید ہے، صحیح ہے، ایک دن پہلے ہے، تو وہ جمعرات سے شروع کریں گے، تو وہ جمعرات سے شروع کر کے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، تو پیر کی عصر تک وہ یہ تکبیرات کہیں گے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جی ہمارے ساتھ قذافی بھائی ہیں، قذافی بھائی کیا سوال کریں گے مفتی صاحب سے؟ مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ تکبیرات جو ہیں نا کیوں پڑھی جاتی ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سا دن زیادہ افضل ہے ان تینوں دنوں میں قربانی کے؟ تکبیرات تشریق تو خاص طور پر یہ ادائیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے اور آپ نے گویا کہ جب چھری چلائی تو اس وقت تکبیر کے کلمات، اللہ، اور اس کی باقاعدہ یہ لاجک حکمت بیان کی گئی کہ اس وقت کچھ کلمات جیسے آپ نے اللہ اکبر کہا، اسی طرح کچھ کلمات فرشتے کی طرف سے جبریل امین نے کہے، پھر اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی ایک کی طرف سے تکبیر کہے گی اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر وللہ الحمد، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب دیکھا مینڈا ذبح ہو گیا اور ہم اس آزمائش میں بھی، اور جو کچھ اللہ سے ایک عہد تھا، رب کی طرف سے حکم تھا، اس کو پورا کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے بھی کلمہ شکر اور کلمہ حمد ادا کیا۔ تو یہ اللہ کے پیاروں کی جو وہ ایک طرح کی وہ تسبیحات انہوں نے پڑھی، اور یہ جو ادا تھی، تو یہی ہمیں تکبیرات کے طور پہ کہتے ہیں۔ اللہ۔ جی مفتی صاحب، انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ کون سے دن افضل ہے قربانی کرنے کا؟ قربانی میں افضل دن تو پہلا ہے، پہلا دن افضل ہے، پہلا دن سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے، لیکن اس کا چونکہ ہمیں ایام قربانی کے وہ 3 بتا دیے گئے، تو 10، 11، 12،
اس میں 11 کی رات ہے اور 12 کی رات ہے، 13ویں رات وہ نہیں، ٹھیک ہے، 2 راتیں آئیں گی اور 3 دن آئیں گے، یہی قربانی کا وقت اور ٹائم پیریڈ ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ ہم 10 کو قربان کر دیں۔ شہر میں رہنے والے وہ ظاہر عید کی نماز کے بعد کریں گے، عید سے صحیح۔ پہلے نہیں، یعنی شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ہو جائے تو یہ کافی ہے اور وہ قربانی کر سکتے ہیں، اگرچہ جس کی اپنی قربانی ہے خود اس نے نماز نہ پڑھی ہو لیکن وہ قربانی بہرحال کر سکتے۔ تیسرا سوال بھی ان کا یہ تھا کہ چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں، اگر کر لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ لیکن قربانی کے صرف 3 دن ہیں، احادیث مبارکہ سے یہی ثابت ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی روایات، اور ان کا عمل بھی یہی ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن، تو چوتھے دن جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اصل میں ایام تشریق کے اعتبار سے تکبیر تشریق چوتھے دن پڑھی جاتی ہے، لیکن جو ایام نحر ہیں وہ الگ ہیں، ایام تشریق جو ہے وہ الگ ہیں، تو ایام نحر وہ 3 ہیں، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو ایام تشریق کے اعتبار سے تکبیر تشریق تو چوتھے دن تک پڑھی جاتی ہے، لیکن نحر چوتھے دن نہیں ہے، نحر صرف جو ہے وہ 3 دن ہے، اور تیسرے دن بھی غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی ذبح کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی، وہ نارمل جو جانور ہوتا ہے وہ جانور کے طور پہ ذبح ہو جائے گا، لیکن قربانی جو ہے وہ صرف 3 دن تک ہی ہو سکتی ہے۔ چوتھے دن تکبیرات پڑھتے ہیں، تو بھئی تکبیرات تو 9 کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو اب 9 کو تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو قربانی تھوڑی کرنے شروع ہو جائیں گے، تو 9 کو اگر پڑھی تکبیرات، یہ تو تکبیرات تشریق الگ، قربانی کے ایام الگ۔ یوم الاضحیٰ بعدہ یومان، باقاعدہ جو صحابہ سے لے کر آج تک جو چلتا ہوا سلسلہ ہے تو وہ اس فارمولے کے تحت ہے کہ ایک یوم النحر اور اس کے بعد 2 دن وہ قربانی کے ہیں، اور سارے ٹوٹل ملا کے تیسرا دن۔ اب کسی کی قربانی کا جانور تھا، اس نے نہیں کیا، چوتھے دن بالفرض کرتا ہے، 5ویں دن کر دیا، حکم تو یہ ہے کہ قربانی کا وقت گزر گیا تو اب اس جانور کو صدقہ کر دے۔ اب اتنا کہ چوتھے دن بالفرض کی یا 5ویں دن کوئی کرتا ہے اس کو ذبح کر دیتا ہے تو اسے یہ ہے کہ پھر ذبح کیے ہوئے ہی جانور کو صدقہ کرے، اور جو نقصان کمی واقع ہو چکی اس میں ذبح کرنے کی اور زندہ جانور میں، وہ رقم بھی صدقہ کرے اور یہ سارا جانور بھی اسے صدقہ کرنا ہوگا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ حسان بھائی ہیں، حسان بھائی کیا سوال کریں گے مفتی صاحب سے؟ میرا ایک سوال مفتی کفیل صاحب آپ سے ہے کہ جب ہم اونٹ خرید کر لاتے ہیں تو بچے جو ہے نا وہ بہت اس کو مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے لیے سواری کا ایک جانور آ گیا ہے گھر پہ، تو ان کی خواہش ہوتی ہے بچوں کو کہ ہمیں اونٹ کی سواری کرائی جائے، تو کیا قربانی کے لیے اگر ہم نے اونٹ خریدا ہے تو کیا ہم اس اونٹ پر بچوں کو ہم سواری کروا سکتے ہیں؟ شرعاً یہ اس کی ہمیں اجازت ہے؟ اور دوسرا سوال میرا مفتی شفیق صاحب آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو اگر ہم اس کے گوشت کی جو تقسیم کریں گے تو کیا اس کے ہر عضو کے 7 حصے، مطلب یہ کہ جیسے بون کا گوشت ہے یا جو ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں گوشت کے، اس کے بھی ہمیں 7 حصے کرنے ہوں گے، ایکولی سب کو تقسیم کرنا ہوگا، یا اس کو مکس کر کے بھی اگر ہم تقسیم کریں تو اس کی شرعاً ہمیں اجازت ہے؟ جی مفتی کفیل صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارے حسان بھائی کا سوال ہے کہ بچوں کو سواری کروا سکتے ہیں اونٹ پر؟ دیکھیں اونٹ ویسے تو جو ہے وہ سواری والا جانور ہے، بہیمۃ الانعام جو ہے وہ اسے کہا گیا، لیکن قربانی کے جانور سے ذاتی انتفاع حاصل کرنا یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس پہ سواری کرنا، یا اگر قربانی کا جانور ایسا ہو جس کا دودھ آ رہا ہو تو اس کا دودھ بھی جو ہے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر اتنا قربانی کا جانور کوئی اگر ایسا ہے، مثال کے طور پر گائے اور دودھ اس کا نکل رہا ہے، تو اولاً تو فرمایا کہ کوشش کریں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی وغیرہ جو ہے وہ مار دیں تاکہ وہ جو ہے وہ دودھ رک جائے، لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ پھر بھی ٹپکتا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نکال کر پی لیں، بلکہ آپ کو نکال کر صدقہ کرنا ہوگا۔ یعنی صدقہ کس کو کریں گے؟ کسی مستحق کے زکوٰۃ شخص کو دینا ہوگا۔ فرمایا اسی طرح سواری کرنا بھی یہ ذاتی نفع اٹھانا ہے، تو سواری کرنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، خود بھی سواری نہیں کر سکتے، بچوں کو بھی جو ہے وہ سواری نہیں کروا سکتے۔ تو قربانی کے پھر چونکہ یہ جو جانور ہے قربانی کا، اس کو شعائر اللہ بھی جو ہے وہ کہا گیا، ٹھیک ہے، خاص طور پر وہ جانور جو کہ حج کے موقع کے اوپر جو ہے وہ پہلے لے جائے جاتے تھے، تو اس اعتبار سے ان جانوروں کی اپنی عظمت اور حرمت ہے، تو اس اعتبار سے بھی ان کا احترام جو ہے وہ کرنا واجب ہے، تو اس لیے ان کے اوپر جو ہے وہ سواری نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں یہ جو سوال کیا گیا کہ 7 حصے ہیں تو ہر پیس ہر پارٹ کے 7 حصے، تو یہ ان معنوں میں تو کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ گوشت کا وزن کیا جائے
اور وزن کر کے ان کا حصہ جتنا بنتا ہے وہ انہیں دیا جائے، لیکن ہر کے حصے میں ہر پارٹ آنا یہ ضروری نہیں، ہر کے حصے میں ممکن کیسے ہوگا وہ؟ ہاں یہ مشکل ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہتے ہیں بالفرض کہتے ہیں کہ ہم کلیجی بھی پائے بھی ہر شے کاٹ کوٹ کے اسی میں ڈال دیتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہر ایک کے حصے میں وہ چیز آنا یہ ضروری نہیں ہے، اس میں خواہ کے یہ تکلفات ہیں۔ البتہ گوشت میں وزن کیا جائے، اس میں جب 7 حصے ہیں اور تقسیم وہ کریں گے تو پھر گوشت بھی وزن کریں۔ اب ایک تو تھا گھر میں کیا، جیسے گھر میں بھائیوں نے کیا یا تو ان کا تقسیم کرنا مقصود یوں نہیں ہے، وہ عام طور پہ تھوڑا بہت گوشت لیا بقیہ گھر میں ہی رکھا بقیہ بانٹ دیتے ہیں، تو وہاں ایک جدا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں اپنے حصے ڈالے ہوئے ہیں اور لوگ اپنا حصہ لینے آتے ہیں تو وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں ایسا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جیسے پسند ہوتی ہے اپنی اپنی، کسی کو نہاری بہت پسند ہے، کوئی کہتا ہے بھائی مجھے بونگ کا گوشت نکال کر دے دو اس میں سے، کوئی کہتا ہے مجھے سری پائے دے دو، تو اس طرح سے اگر کوئی فرمائشی پروگرام اپنا کرے تو کرنا ایسا صحیح ہے؟ جی، ایک بھائی فرمائش کر رہا ہے کہ مجھے پائے چاہیے، ایک بھائی فرمائش کر رہا ہے مجھے زبان چاہیے، ایک بھائی فرمائش کر رہا ہے مجھے مغز چاہیے، تو اگر آپس کی انڈرسٹینڈنگ اگر ہو تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے بنیادی چیز جیسے مفتی صاحب نے بیان کی کہ وزن تو ضروری ہے، وزن ضرور ٹھیک ہے۔ اب وزن کے اندر کون سا گوشت ڈالنا ہے، اگر اس پر تمام شرکا جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اگر بونگ کا گوشت مانگ رہا ہے تو اسے دے دو، مجھے ران کا گوشت دے دو، فلاں کو فلاں دے دو، شرکا راضی ہیں اور وزن کے اعتبار سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ راضی نہیں ہے تو اب کسی ایک شریک کا کسی ایک عمدہ گوشت کے حصے کو اپنے لیے الگ سے ریزرو کر لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ جب راضی نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بھئی سارا گوشت جو ہے وہ ملایا جائے گا اور سب مکس کر کے پھر جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، اور تقسیم کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ تقسیم کرے کہ یہ نہ ہو کہ ایک کے پاس ہڈیاں چلی جائیں دوسرے کے پاس جو ہے وہ گوشت چلے جائے، بلکہ اس کو چاہیے اچھی طرح مکس کر کے برابر ہی جو ہے وہ ہر ایک کے پاس چیز جو ہے وہ جائے۔ ہاں البتہ جب آپ وزن کی طرف نہیں جاتے، اچھا شرکا راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ بھئی اندازے سے دے دیں، ٹھیک ہے، یا وزن تو کر لیتے ہیں لیکن وزن ایکوریٹ بالکل گرام تک نہیں ہو پاتا، ہوتا ہے کہ یار چلو کلو تک کا تو ہو گیا، اوپر کے جو کچھ گرام بچے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اندازہ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں گناہ سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ آپ گوشت کے علاوہ کسی اور جنس کا کوئی چیز لیں اور وہ 7 حصوں پر رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وزن کیا اور ہر ایک شریک کے پاس جو ہے وہ کتنا 10 کلو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایکوریٹ نکالیں تو وہ 10 کلو 500 گرام بنے، لیکن اب وہ ہر ایک کی ہڈی کو بوٹی کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے لیول کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے، اب اندازے والے مسئلے کی طرف آ جائیں۔ تو اب کلیجی یا پایا یا کوئی بھی ایسی چیز جو گوشت نہیں ہے وہ لے کر اس کے آپ 7 حصے کر کے ہر جو ہے وہ ڈھیری کے اوپر جو ہے وہ رکھ دیں، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ اندازے کے ساتھ بھی گوشت دینا جائز ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی احسان بھائی ماشاءاللہ آپ بکرا لے کے آئے ہیں، مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ہاں، میں نے کہا مفتی صاحب یہاں پر 2 مفتیان کرام آئے ہوئے ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں، تو ان سے ذرا سوال بھی کر لوں اس بارے میں۔ تو بہت سیکیور ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ گھروں کے باہر سے لوگ جانور جو نا کھول کر اس کو چوری کر کے لے جاتے ہیں، تو اس ضمن میں کیا ہم اس کو یہ اس طرح سے گھونگر جو ہے ان کے یہ پہنا سکتے ہیں اس تاکہ اس کی آواز سے؟ جی بالکل، بلکہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ حفاظت کی غرض سے تو اور زیادہ یہ ایک اچھا عمل اس اعتبار سے ہو جائے گا۔ تو حفاظت کی غرض سے ویسے ہی پہنانا جائز ہے، یعنی ایک ہے حفاظت کی غرض اور ایک ہے خوبصورتی، تو میں نے جو دونوں صورتیں بیان کی وہ دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ اچھا احسان بھائی، آپ نے جانور چوری ہو جائے یہ سوال کیا آپ نے، تو مفتی صاحب اب جانور چوری ہو گیا تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جانور دیکھیں اگر کسی شخص کا چوری ہو جاتا ہے یا گم جاتا ہے یا خدا نخواستہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں تھا، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی، ٹھیک ہے، شوق میں جا کے جانور لے آیا تھا اور بیچارے کا چوری بھی ہو گیا، تو اب اس پر دوسرا جانور لانا جو ہے وہ قربان کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ صاحب نصاب تھا اور اس کا جانور چوری ہونے کے بعد اب بھی وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور لائے قربانی کرنے کے لیے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ جتنا پہلا لایا تھا اتنا ہی مہنگا یا اتنا ہی بڑا لائے،
بلکہ اس سے چھوٹا بھی لا سکتا ہے اور بڑے جانور میں اجتماعی قربانی کے جانور میں وہ حصہ بھی سبھی ڈال سکتے ہیں۔ لے سکتا ہے۔ لیکن صاحب نصاب اگر اب بھی یہ جانور چوری ہونے کے بعد تو اب بھی اس پر دوسرا جانور بہرحال قربان کرنا واجب ہی رہے گا۔ جی ہمارے سب سے پہلے میں ہمارے مفتیان کرام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت دیا اور اتنے خوبصورت انداز میں الحمدللہ ایپیسوڈ ریکارڈ کروایا، اور ہمارے ساتھ ہمارے آسان بھائی، جنید بھائی، ہمارے قذافی بھائی، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے۔ یہ اتنا خوبصورت آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ بڑی ان کی محنت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قربانی کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اور دعوت اسلامی کا اتنا خوبصورت انفراسٹرکچر، دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیجئے، اپنے قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے۔ رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو، ہر گھڑی اور ہر پل ہے۔